رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین سیدنا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع اللہ ورسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد. ارباب کرم، جس کلام پاک کی آئے وافی ہدایہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے عنوان بیان قرار دیا ہے، اس میں ارشاد خالق کائنات ہو رہا ہے کہ من یطع اللہ و رسول، جو بھی اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فاولئک، بس جیسے ہی اس نے اطاعت کی وہ ان لوگوں کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے کہ جن پر ہم نے اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا. اور وہ نعمتیں کیا ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، کہ ہم اطاعت کرنے والے انسان کو ان لوگوں کے زمرے میں قرار دیتے ہیں، اس دائرے میں لے جاتے ہیں کہ جن پر اللہ نے اپنے نعمتوں کا نزول فرمایا. اور یہ معمولی نعمتیں نہیں ہیں. کوئی نبی ہے، کوئی صدیق ہے، کوئی شہید ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے. ارباب کرم، آپ اس بات کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ نے اس آئے واقعی ہدایہ میں نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ان نعمتوں میں ایسا نہیں ہے سب یکساں ہیں. ان نعمتوں میں فرق ہے. اور فخر رازی کہتے ہیں کہ صدیق اور نبی میں یہی فرق ہے کہ اگر نبوت ایک پایہ نیچے آ جائے تو صدیق بنتا ہے، اور صداقت اگر ایک پایہ بلند ہو جائے تو نبی بنتا ہے. اور اس کی بہترین مثال غدیر کا وہ منبر ہے جہاں پر صدیق بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. بظاہر میرا موضوع جو ہے وہ تحریک عاشورہ کی ترویج میں سردار قاسم سلیمانی کا کردار، لیکن یہ نبوت ہو یا صداقت ہو، امامت ہو، یہ سب محتاج ہیں معرفت کی. اور اللہ کی معرفت،
اللہ کے نبی کی معرفت، امام کی معرفت، صدیق کی معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کا علم صحیح نہ ہو۔ علم ضروری ہے معرفت کے لیے، اور ارباب کرم یہ علم اس وقت تک آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ مدینۃ العلم سے آپ کی وابستگی نہ ہو۔ اور مدینۃ العلم کو پہنچنے کے لیے، مدینۃ العلم تک پہنچنے کے لیے آپ کو سہارا لینا پڑے گا باب مدینۃ العلم کا۔ اب جیسی آپ کی معرفت ہوگی اللہ کی جزا بھی ویسی ہوگی، جیسا آپ کا علم ہوگا ویسے آپ معرفت۔ اور یہی وجہ ہے ارباب کرم کہ ان لوگوں کی معرفت اتنی بلند ہوئی کہ جن کا تعلق مدینۃ العلم سے بھی تھا اور باب مدینۃ العلم سے بھی۔ تو جیسی معرفت ویسا انعام، جیسا انعام ویسی جزا۔ تو اللہ نے اطاعت رسول کا ثمرہ، اطاعت خدا کا ثمرہ یہ رکھا کہ ان لوگوں کے زمرے میں داخل کر دیا کہ اللہ نے جن پر اپنی نعمتیں نازل کی ہوں۔ اب میں آج متعصب ترین تاریخ داں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی نعمت ہے کہ جس کا نزول ابو طالب پر نہیں ہوا؟ عجب شان ہے ابو طالب علیہ السلام کی کہ نبی بھی ان کے آغوش میں ہیں، امام بھی ان کے آغوش میں ہیں، صداقتیں بھی یہاں پر ملیں گی، شہادتیں بھی یہاں پر ملیں گی۔ تو اللہ آپ کو جب بھی کوئی توفیق دینا چاہتا ہے تو آپ کو رسول کی اطاعت پر گامزن رکھتا ہے، اللہ کی اطاعت پر گامزن رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے ارباب کرم کہ اللہ نے جب اطاعت کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس میں رسول کو بھی شامل کیا ہے، اولو الامر کو بھی شامل کیا ہے، اور جہاں اتباع کا لفظ ہے وہاں پر اپنی ذات کو شامل نہیں کیا۔ ماننا پڑے گا اتباع اور ہے، اطاعت اور ہے۔ اتباع عمل کی جاتی ہے، اتباع عمل کا کیا جاتا ہے، اور اطاعت قول کی جاتی ہے۔ لیکن کیا کروں اس ذات کے لیے کہ جب آپ اللہ کی صحیح معرفت علم کے ساتھ، ولایت کے ساتھ حاصل کر لیں گے تو اللہ آپ کو اپنا بندہ بنا لے گا۔ اور جب آپ اللہ کے بندے بن جائیں گے، اللہ کے بندے تو ہیں لیکن معرفت کے ساتھ اللہ کی بندگی میں جب شامل ہو جائیں گے تو ارباب کرم اس منزل پر پہنچ جائیں گے کہ اگر آنکھ آپ کی ہوگی تو اللہ کہے گا عین اللہ ہے، ہاتھ آپ کا ہوگا تو اللہ فرمائے گا ید اللہ ہے، اگر آپ کا چہرہ ہے تو اللہ کہے گا وجہ اللہ ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ خود کو اس منزل پر پہنچا دیں کہ خدا کی محبت اور اطاعت میں اتنے زیادہ آپ منحمل ہو جائیں کہ عزیزان گرامی خدا آپ کا ہو جائے اور آپ خدا کے ہو جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے، سب کچھ اللہ سے وابستہ ہو جائے گا تو اللہ کہے گا یہ میرا بندہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے جب رہبر انقلاب ایک عارف بزرگ شیخ بہاؤالدین کے گھر پر ان سے ملنے گئے تو شیخ بہاؤالدین نے فرمایا اے روح اللہ موسوی، اے امام خمینی، آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو امام کا جملہ تھا، فرمایا کہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے لیکن میرا اختیار خود میرے اختیار میں نہیں ہے عزیزان گرامی، یعنی میں صرف اللہ کے اختیار میں ہوں۔ آپ نے دیکھا یہ ہے صحیح معرفت، یہ ہے صحیح اطاعت کہ ایک عام بندے کو صف بندگی سے اٹھا کے اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ یہی تو خدا کا انعام ہے ہمارے اوپر، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ خدا کے ہو جائیں اور خدا آپ کا ہو جائے تو آپ کی رفتار بھی خدا پسند ہوگی، گفتار بھی خدا پسند ہوگی، آپ کا لہجہ بھی خدا پسند ہوگا۔ اب آپ دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہیں مرہون ملت ہیں ولایت کی، اور ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ولایت تشریع ہے، ایک ولایت تکوینی ہے، اور یہ ولایت تشریع و تکوینی ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی لیکن اللہ کے خاص بندوں کو۔ اور یہی وجہ ہے جب آپ ولایت سے وابستہ ہو جائیں گے تو آپ
امامت کا بھی دفاع کر سکتے ہیں، الوہیت کا بھی دفاع کر سکتے ہیں، رسالت کا بھی دفاع کر سکتے ہیں۔ ارباب کرم آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کس مقام پر ہیں وہ عباد اللہ کہ جنہوں نے خود کو اللہ کی یاد میں فنا کر دیا ہے، اللہ کے یاد میں اللہ کی ذات کے لیے خود کو وقف کر دیا ہے، تو ان کی یہ نیکیاں، ان کا یہ احسان، ان کا یہ اثار، ان کی یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، بلکہ اگر انہوں نے اللہ کے لیے خود کو مخصوص کر دیا ہے تو خدا نے بھی ان کو خود کے لیے، ان کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ ارباب علم و ادب میری بات اگر غور سے سنیں کہ چاہے شہادت ہو، چاہے اللہ کی بندگی ہو، چاہے اطاعت ہو، چاہے رسالت ہو یا امامت ہو، یہ سب اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، اور جب تک یہ حاصل نہیں ہوتی ہیں، جب تک کہ آپ کے دل میں خدا کی محبت، خدا کا وجود، خدا کی ذات سے وابستگی مکمل طور سے آپ کے نفس میں پیدا نہ ہو جائے۔ یہی تو وجہ تھی ارباب کرم کہ جو بھی اللہ کا بندہ اللہ کی الوہیت پر، اللہ کی وحدانیت کے اعلان کرتا ہوا، رسالتوں کا اعلان کرتا ہوا آگے بڑھا، اسے زمانے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ زمانے کو اس کی ضرورت تھی۔ جب ولایت کے اوپر آپ گامزن ہوں گے تو دیکھیں گے یہ ولایت ہر کسی کو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے معرفت خدا کی ضرورت ہے، اس کے لیے خدا کی محبت کی ضرورت ہے، اس کے لیے اسماء الہی کا ہونا، اس کے لیے واجبات پر عمل کرنا، اس کے لیے نوافل پر عمل کرنا ہے۔ اور جب آپ ان تمام احکامات الہیہ پر عمل کرنے لگیں گے تو ایک منزل وہ ہوگی کہ خدا کہے گا یہ میرا بندہ ہے، میں اس کا رب ہوں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر، یہ میرا بندہ، میں اس کا بندہ۔ اور ان تمام چیزوں کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے کو عطا کی جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے رسالت ہو، نبوت ہو، امامت ہو، ایک ہی گھر میں کیوں نازل ہو رہی ہے؟ اس کا اثار دیکھیں، اس کی قربانی دیکھیں، اس کا جذبہ دیکھیں۔ اللہ کی ذات کے لیے جو سب کچھ وقف کر دیا کرتا ہے، اللہ اسے اپنے انعام سے نوازا کرتا ہے، اور ان انعام میں رسالت بھی ہے، امامت بھی ہے، نبوت بھی ہے، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں۔ ہر کوئی صالح بندہ جب اللہ کی راہ میں قدم رکھتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کے اثار کو بھول جائے، اس کی قربانی کو بھول جائے۔ نہیں عزیزان گرامی، جب آپ نماز کا سلام پڑھتے ہیں تو جیسے ہی اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، ابدیت کی گواہی دیتے ہیں، وہاں پر صالح بندوں پر بھی آپ سلام بھیجتے ہیں۔ یہ امامت کیا ہے، یہ نبوت کیا ہے، یہ الوہیت کیا ہے؟ عزیزو، یہ سب اللہ سے تقرب الہی کا راستہ ہیں۔ اور عزیزو، جب تک امامت موجود ہے رسالت پر آنچ نہیں آ سکتی، اور جب تک رسالت رہی الوہیت پر آنچ نہیں آ سکتی۔ اب یہ دیکھیے کہ ان تمام چیزوں پر جو آنچ نہ آنے دے اس کا نام ہے ولایت۔ ولایت اللہ کے کوئی عام انعام نہیں ہے، بلکہ ولایت وہ جذبہ ہے کہ جو آپ کو نہ اللہ سے الگ ہونے دیتا ہے، نہ رسول سے جدا ہونے دیتا ہے، نہ امام سے جدا ہونے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ولائی ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں پرچم ولایت ہوتا ہے اور جو پرچم ولایت کے زیر سائے زندگی گزارتے ہیں، وہ سب کچھ اپنا اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ ولی ولایت پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ نہ ان کی ذات کو فنا ہونے دیتا ہے، نہ ان کے ذکر کو فنا ہونے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک تشریعی، ایک ولایت تکوینی۔ اور یہ ایسا بھی نہیں ہے
کہ جو صاحبان ولایت ہیں ان کا امام ہونا ضروری ہے. نہیں عزیزان گرامی، دیکھ لیجئے کہ جیسے ائمہ کو ولایت تکوینی مکمل اور مطلق حاصل تھی، اسی طریقے سے جناب فاطمہ زہرا کو ولایت مطلقہ حاصل تھی. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو امام ہو وہ ولایت رکھتا ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو امام ہو اس کا تعلق ولایت سے نہ ہو. یہ آپ دیکھیے گا کہ اس میں ولایت کہاں پر ہے، ولایت کہاں لے جا رہے ہیں انسان کو. آپ دیکھیں کہ وہ معصوم ہوتا ہے کہ جو زمانے کے ساتھ نہیں چلتا بلکہ زمانہ اس کا محتاج ہوا کرتا ہے. ارباب کرم، آپ اسی بات کو دیکھیں کہ عاشور ایک تحریک نہیں ہے، عاشور ایک درسگاہ ہے، اور جس کا درس عاشورہ سے شروع ہو کر آج بھی گامزن ہے. اب اس کی ترویج کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ چند بچوں کو لیا تھا، چند جوانوں کو لیا تھا، چند ضعیفوں کو لیا تھا، اور یہ لشکر اتنا عظیم تھا کہ امام حسین نے اس لشکر کو ہر ظلم سے ٹکرانے کے لیے آمادہ کر دیا تھا. یہی تو وجہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ لشکر حسین میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں. آپ ان سب کی فطرت سے واقف ہیں، غلام بھی ہیں. بچے ذرا سا جلدی ڈرتے ہیں، عورتیں ذرا رقیق القلب ہوتی ہیں، ضعیفوں میں وہ طاقت نہیں ہوتی جو جوانوں میں ہوتی ہے. جوان تحور کے مالک ہوتے ہیں اور بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی سمجھداری کے اپنے آپ کو بڑے سے بڑے مہلکے میں گرفتار کر لیا کرتے ہیں. لیکن اللہ اکبر، حسین نے سب کی فطرتوں کو بدل دیا. جوانوں میں بوڑھوں جیسا تدبر ہے، بوڑھوں میں جوانوں جیسی ہمت اور شجاعت ہے، عورتوں میں شجاعت نظر آ رہی ہے، بچے شجاعت کے ایسا شاہکار نمونہ نظر آ رہے ہیں کہ ان بچوں پر کائنات کے قربان ہوں. کربلا سے پہلے تک لوگ پوچھتے تھے، سوچا کرتے تھے کہ عزیزو حسین اپنے ساتھ عورتوں کو کیوں لے جا رہے ہیں، بچوں کو کیوں لے جا رہے ہیں، ضعیفوں کو کیوں لے جا رہے ہیں. لیکن شہادت حسین کے بعد ان بچوں نے کیا کمال کیا، ان عورتوں نے کیا کمال کیا، ان غلاموں نے کیا کمال کیا، بالکل فطرت انسانیت کو بدل کر رکھ دیا. ہاں حسین کا امتحان تو کربلا میں سر و تن کی جدائی کے بعد ختم ہو گیا، لیکن اس درسگاہ سے جو پرورش یافتہ لوگ اٹھے، اس میں کوئی امام خمینی بنا، کوئی سردار سلیمانی بنا. اس ترویج کو اگر سید سجاد، زینب کبریٰ، سکینہ نے آگے بڑھایا تو اسی میں آپ کے امام خمینی بھی نظر آئے، آغا خامنہئی بھی نظر آئے، علماء بھی نظر آئے، شہداء بھی نظر آئے، صالحین بھی نظر آئے. اور ان میں سب سے زیادہ جو اس تحریک کو آگے لے کر گئے امام خمینی تھے. امام خمینی نے انقلاب کی روح پھونک دی، اور انقلاب ایک ایسی اللہ کی عطا کردہ سیرت کا نام ہے، روش کا نام ہے کہ جو ایک ناقابل انسان کو اتنا بلند بنا دیتی ہے کہ دنیا اسے یاد کیا کرتی ہے. آج دنیا کے بڑے سے بڑے انقلابی لوگوں کو اگر آپ سنیں گے، اگر ان کے فکرات کا جائزہ لیں گے، ان کے تفکرات کا جائزہ لیں گے، تو آپ مہاتما گاندھی کو کہتے ہوئے پائیں گے کہ میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا انقلاب کربلا سے. نیلسن منڈیلا کو اگر آپ سنیں گے، ان کے فکر کو اگر دیکھیں گے تو کہیں گے میں نے جو کچھ حاصل کیا انقلاب حسینی سے. امام خمینی کے اور علماء کے اگر حیات طیبہ کا جائزہ دیں گے تو ان کا بھی فرمان یہی ہے کہ جو کچھ بھی حاصل کیا انقلاب خمینی سے. اور اس ترویج کو آگے بڑھانے والوں میں ایک نام کا اور اضافہ ہوتا ہے، اسے سردار سلیمانی کہتے ہیں. یہ کون سردار سلیمانی ہے عزیزو؟ حسین نے یہی تو فرمایا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو تم میں میری نصرت کرے. ہم آپ اگر مقصد حسین کی حمایت کر رہے ہیں، پرچم حسین کی حمایت کر رہے ہیں، تحریک حسین کی حمایت کر رہے ہیں، تو آپ اس وقت بھی ناصر تھے، آج بھی ناصر ہیں. یہی وجہ تھی کہ سردار قاسم سلیمانی نے سب کچھ اپنا
سب کچھ اپنا وقف کر دیا حمایت اسلام کے لیے، حمایت انقلاب کے لیے، تو انقلاب نے بھی بڑھ کر آواز دی، اے سردار قاسم سلیمانی، اگر تم نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا تو ہم تمہاری شہادت کو رائے گا نہیں ہونے دیں گے، ہم تمہاری شہادت کو رائے گا نہیں جانے دیں گے۔ کوچے کوچے میں، گلی گلی میں، ہر کشور میں، ہر ملک میں، ہر سرزمین پر تمہارا بھی نام اسی طریقے سے لیا جائے گا جیسے شہداء کا نام لیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، بس میرا وقت تمام ہو رہا ہے۔ یہ قاسم سلیمانی وہ ہیں جو راہ سید سجاد پر چل رہے ہیں، راہ سیدہ زینب پر چل رہے ہیں، راہ شام کے اسیروں پر چل رہے ہیں، اسیر کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ قاسم سلیمانی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، خود کو حسین سے اور حسین کے انقلاب سے، حسین کے خدا سے اتنا قریب کر دیا کہ اب حسین ہر شہید کی طرح ان کی بھی شہادت کو مشہور کر دیں گے۔ یہی سب سے بڑی برکت ہے انقلاب کی، یہی سب سے بڑی برکت ہے عاشور کی تحریک کی، یہی سب سے بڑی برکت ہے اہداف عاشورہ کی، کہ اگر تم اس پر چلو گے نہ تمہاری اس دنیا میں موت ہے نہ آخرت میں موت، تم بھی شہید جاویدان بن جاؤ گے۔ ہاں، ارباب کرم قاسم سلیمانی وہ شہید ہیں کہ جن کی ولایت کا جذبہ الفاظ میں کی بندشوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ایک کمال ہے، اور اس کمال پر پہنچنے کے بعد جب کہیں پر فاطمیون کی صف میں نظر آتے ہیں، کہیں پر علاویون کی صف میں نظر آتے ہیں، کہیں پر زینبیون کی صف میں نظر آتے ہیں۔ زینب نے حسین کے اہداف کو بچایا، اور قاسم سلیمانی نے دمشق کی اتنی حفاظت کی کہ دشمن چاہتا ہے کہ سیدہ زینب کے روضے پر، اتباط عالیہ پر حملہ کرے، لیکن اللہ رے قاسم سردار قاسم حسینی اس بلندی پر ہیں کہ اپنے ایثار سے، اپنی قربانی سے ان سب کو حفظ و امان میں رکھا۔ ہاں، ارباب عزا، وقت کی نزاکتوں کے ساتھ اس تقریر کو ملتوی کیا جاتا ہے۔ آج کل جو مصائب پڑھے جاتے ہیں وہ شہدائے کربلا کے نہیں ہیں، چونکہ یہ ایام اسیری ہیں۔ کس کی اسیری؟ علی کی بیٹیوں کی اسیری، فاطمہ زہرا کے بچوں کی اسیری، اس زینب کی اسیری کہ جس کے پردے کا محافظ خود عباس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب عباس اس دنیا سے جانے لگے، خیمے میں آئے تو زینب نے تمام بیویوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک مرتبہ سب کے آگے ہاتھوں کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد کہا، اے بیویوں، اے سیدانیوں، مجھے معاف کر دینا، جس بھائی کے بھروسے پر کربلا میں آئے تھے، جب تک عباس اس دنیا میں تھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے سر سے چادر چھینی جائے گی، مگر میرا بھائی اب مرنے کے لیے جا رہا ہے، اب یقین ہو رہا ہے کہ بازوؤں میں رسن بھی بندھے گی، سر سے چادر بھی چھینی جائے گی۔ اجرکم اللہ، آپ متوجہ ہو گئے، حق مجلس ادا ہو گیا۔ ہاں ارباب کرم، یہ زینب ہے کہ کبھی زینب خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں، اس زینب کی ذمہ داریاں کربلا کے بعد اور بھی بڑھ گئی ہیں۔ کبھی سکینہ کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، کبھی سید سجاد کو ظالموں سے بچانا ہے، کبھی بیویوں کو سمجھانا ہے، کبھی یتیموں کو دلاسا دینا ہے۔ ہاں عزیزو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلنے لگا اور بیویاں اونٹوں پر سوار ہونے لگیں، زینب نے ہر ایک کو سوار کیا، ام کلثوم کو سوار کیا، تمام بیویوں کو سوار کیا، اور جب زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہ رہا تو سید سجاد نے آواز دی، اے پھوپھی اماں گھبرائیے نہیں، اگر آج عباس موجود نہیں ہے، اون محمد موجود نہیں ہے، قاسم موجود نہیں ہے، علی اکبر موجود نہیں ہے، تو اے پھوپھی اماں آپ کا یہ بیمار بھتیجا، یہ ناتوان بھتیجا موجود ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، لیکن میں آپ کو سوار کروں گا۔ ہاں زادارو، جب یہ قافلہ چلنے لگا تو ناقوں کے آوازیں بلند ہوئیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے جناب زینب سے پوچھا
اے پھوپھی اماں آپ کو معلوم ہے یہ ناقے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں، آپ امام زمانہ ہیں، قربان جاؤں زینب کے معرفت بھی حاصل ہے اور دنیا کو بتا بھی رہی ہے، دیکھو امام زمانہ سید سجاد ہیں۔ کہا تم میرے لال امام زمانہ ہو، تم بہتر سمجھتے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ناقے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں ذرا آہستہ آہستہ چلنا، ہماری پشت پر حسین کے کم سن بچے سوار ہیں، یتیم سوار ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ ہماری پشت سے گر جائے اور زمین پر گرنے کے بعد شہید ہو جائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ زینب کا خطبہ الگ، سکینہ کا خطبہ الگ، ام کلثوم کے خطبات الگ، جہاں زینب بول رہی ہیں سید سجاد سن رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، لیکن سید سجاد کا خطبہ امیر شام کے دربار میں، یزید کے دربار میں، مسجد دمشق میں، جامع مسجد میں ہے، اور جب امام سے پوچھا گیا اے امام آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پر پڑیں؟ تو امام نے ایک ہی لفظ کی 3 بار تکرار کی، الشام الشام الشام، ہمارے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں شام میں پڑیں۔ یہ 3 بار تکرار کیوں ہیں؟ کہا ہائے بازار شام، ہائے دربار شام، ہائے دیار شام۔ ہاں عزیزو، بس میں آپ کی اس عبادت کو ملتوی کر رہا ہوں۔ سید سجاد ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد مدینے میں آنے کے بعد اگر پانی سامنے آتا ہے تب روتے ہیں، کھانا سامنے آتا ہے تب روتے ہیں۔ ایک مرتبہ غلام نے امام سے پوچھا اے امام یہ بتا دیجئے کہ کب تک آپ روئیے گا؟ یہی وجہ ہے کربلا کے واقعے کو یوں بھلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس میں سکینہ کی سسکیاں بھی شامل ہیں، جناب زینب ام کلثوم کے آنسو بھی شامل ہیں۔ یہ سید سجاد کے کربلا کے بعد سے لے کر شہادت تک آنسو شامل ہیں۔ جب بھی پانی آتا ہے رو رہے ہیں۔ قصاب کو دیکھتے ہیں اور حیوان کو دیکھنے کے بعد سوال کرتے ہیں اے قصاب یہ بتا کہ تو نے اس کو پانی پلا لیا ہے؟ ایک مرتبہ قصاب کہتا ہے ہمارا دستور یہ ہے، سنت پیغمبر یہ ہے کہ جب بھی حیوان کو ذبح کرو تو اسے پانی پلا لو۔ ایک مرتبہ سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، کربلا کا رخ کیا، بابا ایک حیوان کو بھی ذبح کیا جاتا ہے تو اسے پانی پلا دیا جاتا ہے، مگر ہائے میرا بابا اس دنیا سے گیا تو 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ ہاں عزیزو، سید سجاد کا غلام پوچھتا ہے مولا کب تک روئیے گا؟ کہا تو نے انصاف نہیں کیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بتا کہ یعقوب کتنا روئے تھے اور کیوں روئے تھے؟ کہا ان کا بیٹا ان سے جدا ہو گیا تھا، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ہائے یوسف ہائے، تجھے نہیں پتا ایک مرتبہ میرے تو 18 فقر یوسف ایک دن میں اس دنیا سے گئے، میرے آنسو کیسے تھم سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ منال کہتا ہے میں نے ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد امام سے فرمایا یا امام شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ امام کے گریے میں اور اضافہ ہوا۔ ایک مرتبہ ایک آہ سرد کھینچنے کے بعد کہا اے منحال تو نے انصاف نہیں کیا۔ یہ تو درست ہے کہ شہادت ہماری میراث ہے، کہ یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے ناموس کے بازوؤں میں ریسمان ظلم ہو؟ کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہمارے سامنے زینب ام کلثوم کی چادریں چھنے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا، سیعلم الذین ظلموا ای المنقلب ینقلبون بحق زہرا و ابیہا و بالغا۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی